الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان اور رحمت والا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ شاوتا بے شک اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے اللہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں ہے رفیق ہوتا ہے دوست ہے تو جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہوا کرتا ہے پھر وہ چاہے شہنشاہی میں کچھ بھی سوچ لے کہ اب جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں ہے اس کے سوچنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دے نا تو اسے کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں ہے اور جس پر اللہ فضل کر دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہوا کرتا ہے جس پر اپنی مہربانیاں کر دے نا اور ایک چیز اور بھی ہے جس کو اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے یا اللہ رب العزت کی طرف وہ جو ہے مائل نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے وہ سجدوں کی توفیق چھین لیا کرتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی بھول ہوتی ہے اللہ نے گمراہ فرماتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے میدان محشر میں جو انہیں عذاب دیا جائے گا عذاب کو چکیں گے اس وقت کہیں گے کہ کوئی راستہ نکلنے کا ہے وہاں سے واپس آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا وہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے جہنم کی آگ میں جلنے سے کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں اگر ہم اور آپ میدان محشر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو آج اس کے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیں لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ فضل فرمانا شروع کر دیں تو دیکھیے ہوتا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں یعنی جس کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا کر دے یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے ہماری قسمت میں ہی ہماری تقدیر میں ہی یہ تھا ایسا نہیں ہے اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے ہم کھانا روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سوچنا بھی چاہیے کہ اگر اللہ کا رزق کھا رہے ہیں تو اللہ کی جو ہے عبادت بھی کرنا چاہیے نہ کہ اس کی نافرمانی کرنی چاہیے بہت سے بدعمل لوگ ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم سب جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس کی بدعملیوں کی وجہ سے وہ برے طریقے سے برے اس پر پہنچا ہوا ہے تو ہوتا ہے یعنی جس کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا کر دے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے کہ اسے عذاب سے بچا سکے اور تم قیامت کے دن کفر اور گناہ کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ عذاب دیکھ کر کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ ہے تو وہاں پر واپس جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا بھائی وہاں سے جانے کی تو بات الگ ہے کہ موت کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ اگر چند لمحات کی مہلت چاہیں کہ چند لمحات کی مہلت مل جائے اور رب کی عبادت کر لیں تو اس وقت بھی جو ہے مہلت نہیں دی جاتی ہے آج ہمارے پاس وقت ہے آج ہمارے پاس مہلت ہے آج ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں آج ہمارے اوپر ہے آج ہمارے اختیار میں چاہے تو رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیں اور چاہے تو گلیوں میں کھڑے ہو کر یہ وقت برباد کر دیں اگر ہم اور آپ گلیوں میں وقت کھڑے ہو کر برباد کرتے ہیں جو ہے خرافاتوں میں مشغول ہو کر وقت برباد کر دیتے ہیں تو کل میدان محشر میں اس وقت کی ہمیں اور آپ کو قیمت معلوم ہوگی